محمد نبينا وأمه آمنة. محمد نبينا وأمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جبریل وحی لاتے ہیں. دلائل پر نگاہ ڈالی جائے تو جبریل علیہ السلام کی تشریف آوری کے واقعے کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے. صاحب الرحیق المختوم کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ پیر کی رات کو پیش آیا. اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھا. قمری حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی. آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کے اجالے کی طرح نمودار ہوتا. پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے. اس کے لیے آپ توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آیا اور آپ غار حرا میں تھے. یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نہ چھوڑ دی. پھر چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے دوبارہ پکڑا اور دبایا. پھر چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے تیسری بار پکڑا، دبایا، پھر چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے. ان آیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا. خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑھا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا قطعاً نہیں، بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مسائب پر اعانت کرتے ہیں. اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں. ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق انجیل لکھتے. اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. ان سے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں. ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا. اس پر ورقہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا. کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسے تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا. اس کے بعد ورقہ جلدی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی. تو یہ پہلی وحی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کا تذکرہ ہے جو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، اور یہ صحیح حدیث میں بھی موجود ہے، صحیح البخاری میں حدیث نمبر 3. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ جو حدیث ہے اس حوالے سے چند اہم نکات دیکھتے ہیں. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا جو اچھے خوابوں سے ہوئی، تو جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے وہ صبح کے اجالے کی طرح روشن جو ہے اسی طرح پورا ہو جاتا. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کو تنہائی کا محبوب ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصروف عبادت رہنا. تو وہ عبادت ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین ابراہیمی کے طریقے پر کرتے تھے، یا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو ہے بات مناسب لگتی تھی، یا بعض شارحین نے لکھا ہے کہ عیسوی شریعت یا موسوی شریعت کے مطابق کرتے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے. تو تیسری بات جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب فرشتہ آیا تو اس نے کہا پڑھو. اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید پڑھنے سے یہاں اقرا سے مراد صرف یہ ہے کہ کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھی جائے،
اور بلکہ بعض لوگوں نے کویشچن اٹھایا کہ وہ لکھی ہوئی چیز کیا تھی. تو اقرا کا صرف معنی یہ نہیں ہے کہ لکھی ہوئی چیز پڑھی جائے، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ اقرا کا معنی صرف کہنے کا بھی ہے کہ آپ یہ چیز کہہ دیں سے. تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، شاید ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، کہ جس میں جبریل نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، فقرأ علیہ السلام، تو اس پر سلام کہیے. تو ظاہر اللہ کے رسول نے کوئی لکھی ہوئی چیز تو نہیں پڑھ کر کہنی تھی. تو فقرہ کا معنی، قرات کا معنی جو ہے پڑھنا، یعنی کہنے کا معنوں میں بھی یہ آتا ہے، جو کہ بغیر جو لکھی ہوئی چیز کو دیکھے بغیر بھی جو چیز کہی جاتی ہے زبان سے، اس پر بھی جو ہے یہ قرأ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا، اب دیکھیں نا غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور اکیلے آپ وہاں ہوتے تھے. تو اچانک ایک ایسی یعنی زمینی مخلوق نہیں، مٹی کی مخلوق نہیں، بلکہ نوری مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچانک اس غار میں آ جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حیران ہونا یا پریشان ہونا یہ ایک فطری سی بات ہے. یعنی کسی بھی انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو یہ ایک فطری سی چیز جو ہے نظر آتی ہے کہ یعنی نبوت کا معاملہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ آنا، لیکن کوئی شخص کا اچانک آنا یا کسی ہستی کا اچانک ایک ایسی جگہ پر آ جانا اور پھر اس سارے معاملات کا پیش ہونا، یہ کوئی غیر فطری، مطلب اس پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشان ہونا یہ کوئی غیر فطری رویہ نہیں بلکہ فطری بالکل بات ہے. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوا تو پھر آپ نے کہا مجھے تو پریشانی ہے اپنی جان کی نہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. یہاں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وہ جو خوبی ہے سامنے آتی ہے جو کہ ایک اچھی اور ہمدرد بیوی میں ہوتی ہے، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جانتی تھی تو کہنے لگی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ حق کی تائید کرتے ہیں، غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ جو اچھائی کے کام آپ سب کر رہے ہیں، تو یہ جو اچھائی کی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خیر موجود ہے، تو اس خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. اور اس میں دوسری اہم بات کہ آپ دیکھیے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کے پاس لے کر دیں گے. تو یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل وقت میں سہارا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید ساتھ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ جو ہے اپنے جو چچا زاد بھائی ورقہ تھے ان کے پاس لے گئیں. ورقہ جو تھے یہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو چکے تھے اور عبرانی زبان جو ہے العبرانیہ اس کو عربی میں کہتے ہیں، اور ہیبریو یہ اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے ہیبریو. اور یہ ہیبریو جو ہے یہ اسرائیل کی سرکاری زبان ہے. تو بہرحال یہ عبرانی میں جو ہے العبرانیہ میں لکھنا جانتے تھے اور یہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے. اور بوڑھے ہو چکے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ پہنچے تو خدیجہ نے کہا کہ ان کی بات سنیں. تو اس پر ورقہ کے جو الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے. یہ ناموس کا لفظ جو ہے جبریل کے لیے استعمال ہوا ہے. تو یعنی جبریل علیہ السلام یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے موسیٰ پر بھی نازل ہوا. اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ اہل کتاب کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں یا خبریں موجود ہیں، یا ان کے پاس یہ بھی علم تھا کہ یہ جو فرشتہ جو ہے وہ یہی فرشتہ ہے جو انبیاء پر وحی لے کر آتا. اور نشانیاں جو موجود ہیں اس کی آگے دلیل یہ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا. گویا انہیں بھی اس بات کا یقین ہو گیا، ورقہ کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. تو گویا اس طرح کی نشانی سے، اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ ان کی کتب میں جو ہے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے کیا ہے، یعنی یہود اور نصارہ کی کتاب تورات اور انجیل میں. اچھا، اس کے بعد ورقہ کا یہ کہنا کہ کاش میں اس وقت توانا ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حیرانگی کا اظہار، وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا، اور اس سے پہلے کہا یا لیتنی فیہا جزعاً، کہ میں اس وقت توانا، قوی اور طاقتور ہوتا، لیتنی اکون حیا، یعنی اور میں اس وقت زندہ بھی ہوتا، اذ یخرجک قومک، جب تجھے تیری قوم جو ہے نکال دے گی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں. اب مخرجیہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کی قوم ان کی بڑی قدر کرتی تھی، آپ امین اور دیانتدار تھے، تو آپ نے کہا مجھے نکال دیں گے. تو
تو اب جو ورقہ کا جواب ہے وہ قابل توجہ ہے کہ جب بھی تیرے جیسا کوئی پیغام لے کر آیا، جب بھی توحید کا پیغام کو لے کر آیا اور اس نے انسانیت کو لوگوں کی عبادت سے، بتوں کی عبادت سے، غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لانا چاہا، تو شرک کے علمبردار اور شرک کے پیروکار جو ہیں وہ اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے، اور نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کو جو ہے اسی طرح ستایا گیا اور ان کو تکالیف جو ہیں دی گئیں۔ تو کہا میں تمہاری زبردست مدد کروں گا، یعنی اگر میں زندہ ہوا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ یہ ورقہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈھارس بھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر ورقہ کا یقین بھی تھا۔ بہرحال اس واقعے کے بعد ورقہ جو ہے وہ جلدی فوت ہو گئے اور وحی جو ہے وہ عارضی طور پر موقوف ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وحی ہے اس کے حوالے سے صحیح بخاری میں جو روایت ہے اس کی ہم نے کچھ توضیح آپ کے سامنے بیان کی، اور اس میں جو اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔